الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام سیرت الانبیاء جس کا انتظار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلسل سیاق و سباق کے ساتھ انبیاء کرام کی مبارک سیرت، ان کے کمالات معجزات بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا سے ہم نے شروع کیا۔ ان دنوں میں جس جلیل القدر پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے اس کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، انہیں صاحب کتاب پیغمبر بنایا، توریت جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ پھر ان کے بھائی کو یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ آج ہم ذکر کریں گے جو کنٹینیو چل رہا ہے کہ فرعون نے دھمکی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں، کمالات دیے ہیں، اگر آپ ان میں سے کچھ سن لیں، دیکھ لیں تو اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ راہ راست پر آ جائیں۔ تو ہم یہاں سے انشاءاللہ اس سلسلے کو جوڑیں گے آج سے اور آگے اس کے بیانات کریں گے۔ بڑے دلچسپ سیکھنے کے لیے روح پرور واقعات آ رہے ہیں، بہت خوبصورت باتیں آ رہی ہیں۔ یقیناً عقل تو دنگ رہ جاتی ہے، وہ تسلیم نہیں کر سکتی، عقل میں اتنی فرصت ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا تھا کہ ایمان کی بنیاد عشق پر رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل بیچاری تنقید ہی کرتی ہے یا کراتی ہے، اور ایمان کو اگر بچانا ہے، ایمان سلامت رکھنا ہے تو اس کی بنیاد عشق پر کرنی ہوگی۔ عشق بینا ہوتا ہے، عشق کی آنکھیں نہیں ہوتی، عشق کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ چلتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اولم جئتک بشیء مبین، کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے کر آؤں، یعنی معجزہ لے کر آؤں، تو آپ تسلیم کریں گے؟ یعنی تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قید کرا دوں گا، اور ایسا قید خانہ جہاں کسی انسان کی آواز نہیں جاتی، جہاں روشنی نہیں جاتی، ایسے سخت تاریک قید خانہ، یعنی قتل کرنے سے بھی زیادہ اذیت اور تکلیف دی جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی معجزہ دکھاؤں تو کیا آپ یہ دیکھیں گے، بات سننا پسند کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو نشانی لے کے آؤ۔ یہ فرعون کہہ بیٹھا۔ ناظرین، اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ جلیل القدر پیغمبر میدان میں جب اترتے ہیں وہ اپنے رب تعالیٰ کے مطیع ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا کہنا، سننا، ماننا ان پر واجب ہوتا ہے۔
پھر ان خوف کو، قید کو، قتل کو، ان چیزوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ کہتے ہیں جیسے رب تعالیٰ نے جان دی ہے وہی حفاظت کرے گا، اور یقیناً انبیاء کرام کی اللہ رب العزت ہی حفاظت فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، آپ نے وہ اپنے کمالات، معجزات دکھائے۔ مثال کے طور پہ فرعون نے نشانی طلب کی، اب فرعون کے طلب کرنے پر، فرعون کے طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزات دکھائے، یعنی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے موسیٰ مجھے جو چاہے حکم دیجئے۔ مفسرین خاص کر تفسیر ساوی وغیرہ نے یہ بات لکھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے رکھا تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گیا، یعنی سانپ بنا، اس کا کلر رنگ چینج ہوا، یعنی زرد رنگ کا وہ ہو گیا، اس کے اوپر بال آ گئے، تو وہ یعنی اس کا خوف وہ اور زیادہ خطرناک وہ سامنے نظر آنے لگا۔ تو اس کے دونوں جو جبڑے تھے، اس کا جو منہ تھا، اللہ اکبر، وہ بھی سنیے گا، تھا تو عصا بن گیا سانپ، یہ معجزہ ہے۔ اس کا منہ مفسرین کرام فرماتے ہیں تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا، اتنا بڑا منہ تھا۔ ناظرین، ہمارا جو گھر ہے، کمرہ ہے، یہ بھی 120 فٹ چوڑا نہیں ہوتا، اس سے بھی کہیں زیادہ اس سانپ کا منہ 120 فٹ کا، ایک جبڑا اوپر اور ایک نیچے، اور ایک جبڑا علماء فرماتے ہیں زمین پر تھا منہ کا حصہ، دوسرا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ اس کو دیکھا فرعون نے کہ یہ اتنا بڑا اژدہا، اور وہ دوڑا فرعون کی طرف، اژدہا سانپ فرعون کو پکڑنے کے لیے، یقیناً نقصان دینے کے لیے، یا اس کو نگل لیتا، کھا لیتا، جس کا اتنا بڑا منہ تھا، 120 فٹ کا منہ، ایک جبڑا اس کا زمین پر، دوسرا فرعون کے محل کی دیوار کے اوپر۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی کہ اتنا بڑا سانپ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کرامت، معجزہ، جب عقل کی انتہا ہو جائے، عقل مجبور ہو جائے اور وہ کام سامنے آ جائے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر کیا ہوا کہ فرعون اس سانپ کو دیکھ کر بھاگ گیا، میدان اس نے چھوڑ دیا، اور گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، یعنی تمہیں تیرے رب کی قسم ہے جس نے تمہیں رسالت سے سرفراز فرمایا، نبوت دی، اسے پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا پیاروں کی پیاری ادائیں ہیں، اللہ نے اپنے پیاروں کو کیسے نوازا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کمالات انہیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر کیا ہوا کہ فرعون کہنے لگا اس کی سوا اور کوئی معجزہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، یعنی کپڑے کے اندر، آستین کے اندر گریبان میں ڈالا، تو جب ناظرین اس کو نکالا تو وہ سورج سی شعائیں ظاہر ہو رہی تھی، چمک رہا تھا ہاتھ، یعنی اتنی تیز شعائیں اس کی تھیں۔ تو وہاں جو حاضرین بیٹھے تھے، ان کے وزیر، مشیر فرعون کے،
ان کی تعداد علماء کرام فرماتے 500 سے بھی کہیں زیادہ تھی، یعنی 500 سے بھی تجاوز کرتی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سورج سی شعاعیں ظاہر ہوئی ہیں جس کے دیکھنے والوں کی نگاہیں ایسی چکا چوند ہو گئی کہ اس کی طرف نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ قرآن پاک فرماتا ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَازَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کی نگاہوں میں جگمگانے لگا، یعنی روشن تھا۔ ناظرین، ان معجزات کا ذکر ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ پورا قصہ یہاں ہوتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ قرآن ایک رحمت کا سمندر ہے، اس میں غوطہ وہ لگائے جو اس سے موتی نکال سکے۔ یہ موتی علماء کرام، مفسرین، محدثین جو اس علم کو پڑھے ہیں، جانتے ہیں عربی کو، وہ اس سے یہ موتی نکال سکتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوا کہ معجزات کو جادو اور دعوت توحید کو نئی بات کہنا شروع کر دیا فرعون نے کہ بھئی یہ تو جادو ہے۔ فی زمانہ جب قوم نے پیغمبروں کے کمالات دیکھے، بجائے ماننے کے یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ یہ جادوگر ہے۔ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا، مقام عصر میں لائے، کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، درختوں نے گواہی دی، چل کر آئے، جانوروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، حجر و شجر نے درود و سلام پڑھے، مگر مکے کے قریش، کفار، مشرکین کیا کہتے رہے کہ معاذ اللہ یہ تو جادو ہے۔ یعنی جو ان کا شعور، ان کا دماغ، ان کی عقل ان کو جواب دے گئی، وہ فرق نہ کر سکے کہ معجزہ کمالات میں، معجزات میں اور جادو میں فرق کیا ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس ناظرین، ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی سمجھنے کی بجائے فرعون نے جو کچھ کہا، ہمارے قرآن نے اس کی گواہی دی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ شعراء میں ما ھذا الا سحر مفترى وما سمعنا بھذا آبائنا الاولین۔ یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں یہ بات کبھی نہیں سنی کہ آسا سانپ بن جائے اور اس طرح کی۔ پھر وہ باتیں کر رہا تھا، کون؟ فرعون۔ ناظرین کرام، ان بد نصیبوں نے پھر معجزات کا انکار کیا، سر کی آنکھوں سے دیکھے، قریب رہے، مگر اپنی قسمت کو جگا نہ سکے۔ ازلی بدبخت تھے، دل ازل سے ان کا سیاہ تھا، نور ہدایت اپنے دل کے اندر نہ لے سکے۔ یہ بدبختی کی علامت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ان کے درمیان میں موجود ہے اور دعوت دی جا رہی ہے توحید کی، دعوت دی جا رہی ہے نیکی کی، برائی سے روکا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جہنم میں نہ جاؤ، اللہ نے جنت بنا رکھی ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہی انسان جب سرکش ہوتا ہے، فرعون بنتا ہے، پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا ناظرین کرام؟ فرعون نے جادو بتایا، ان سب کا یہ بنا کر اس نے زمانے میں جادو گر جو تھے مختلف قسم کے حیرت انگیز کرتب دکھاتے تھے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ان کا ذہن جادو کی طرف چلا گیا۔ جب وہ جادو کی طرف ان کا ذہن گیا، حالانکہ یہ تو جادو نہیں تھا، یہ تو معجزہ تھا، اس نے قوم کو پھر بے وقوف بنایا، اپنے لوگوں کو۔ اقتدار کو جب بچانا ہو، اقتدار کا نشہ بڑا ظالم نشہ ہے۔ اس نے پھر یہی کہنا شروع کر دیا فرعون نے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ جو کچھ انہوں نے دکھایا یہ تو جادو ہے، جادو کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کا وہ پاکیزہ کردار اور جادوگروں کے گھنونے افعال کردار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ جادو میں اور معجزات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مگر یہ ازلی بدبخت خود بھی گمراہ ہوتا رہا، ہو چکا تھا، اور اپنے حواریوں کو، یعنی جو اس کے لوگ تھے، ان کو بھی گمراہ کر چکا تھا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر ہم اپنے محترم ناظرین کو پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے جانے سے قبل بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کی۔ ساری زندگی فرعون جادوگر جادوگر کہتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا پیغمبر نہ مانا، خدا کی توحید کی گواہی نہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو فرمایا کہ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندہ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس ہے، ہدایت لائے اور جس کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہوگا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر عارضی طور دنیا میں کچھ ہو بھی جائے، دکھا کے چمکا کے بنا بناوٹ سے، تو اس کو کامیابی نہیں کہتی، اس کو بھی ذلت اور رسوائی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا رب پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہم میں سے حق اور ہدایت پر ہے اور کسے آخرت کا اچھا انجام نصیب ہوگا۔ اگر تمہارے گمان کے مطابق میرے دکھائے ہوئے معجزات جادو ہیں تو میں نے انہیں اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا ہے، تو اللہ مجھے یہ کبھی عطا نہ فرماتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فرعون، آپ کے اندر یہ سقط نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، آپ اسے جادو کہہ رہے ہیں، اللہ نے مجھے معجزات اللہ نے دیا ہے۔ اگر میرا انجام جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یقیناً ناظرین، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ہر خطا سے پاک، پیدائشی عارف باللہ، جنتی ہوتے ہیں، ان کا انجام حق الیقین اچھا ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فرعون کے سامنے آپ نے تقریر فرمائی ہو، اس کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہو کہ تو ہمیں جھٹلا رہا ہے، اس کا فیصلہ تو میرا پروردگار ہی کرے گا کہ انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اللہ جانتا ہے۔ تمہاری تائید کی توثیق کی ضرورت نہیں فرعون۔ میرے رب نے مجھے معجزات کمالات دیے اور میں اس طرف آیا، دعوت دی، تو اسے جھٹلاتا ہے۔ اب فرعون جب عاجز آ گیا، اس نے اپنے درباریوں سے، اپنے سرداروں سے، وڈیروں سے مشورہ شروع کر دیا۔ یہ بادشاہ وقت جو ہوتے ہیں یہ عقل کل ہوتے ہیں،
یہ پھر بات کو طول دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے مشورے شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے جو باتیں رکھنی اس میں کیا مشورہ ہے؟ اس میں کون سی جمہوریت کی بات ہے؟ کیا جمہور رائے دیں گے تو اس پہ ہم فیصلہ کریں گے؟ اللہ کے پیغام کے آگے کسی کا مشورہ نہیں چلتا، ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مشورہ کیا کہ 2 نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی کہ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ بھول گیا، جو خدا بنا بیٹھا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں بڑا خدا ہوں۔ اب وہ خدا صاحب، مصنوعی خدا، اپنی خدائی کا دعویٰ بھی بھول گیا۔ وہ خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ 2 نشانیاں میں نے دیکھی، پھر جادو کہہ دیا۔ اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود جو سردار بیٹھے ہوئے تھے ان سے مشورہ مانگنے لگا، حالانکہ جب وہ احمق خود کو خدا کہتا تھا، میرے خیال میں اس کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو خدا ہوتا ہے وہ مشوروں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنے سرداروں سے، یہ بناوٹی مصنوعی خدا فرعون، یہ جھوٹا تھا۔ وہ عاجز ہو کر، گھبرا کر دوسروں سے مشورہ مانگنے لگا، اور پھر اس کو یہ حاجت پیش آئی، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا سچا خدا، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز مغلوب کر ہی نہیں سکتی۔ بہت بڑا طاقتور ہے ہمارا خدا۔ پھر سرداروں سے کہنے لگا، قرآن پاک نے فرمایا سورہ شورى میں، ان ھذا السحر لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، اور تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام ہماری سلطنت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، فرعون کہنے لگا، اور یہ ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ سرداروں کو یہ بات بتائی کہ یہ جو کچھ دکھا رہا ہے یہ بڑا علم والا ہے، یعنی معاذ اللہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جادوگروں کا سردار ہے موسیٰ علیہ السلام، باقی جتنے جادوگر ہیں وہ انہی سے آ کے سیکھتے ہیں۔ موقف اس نے اپنا یہ پیش کیا۔ تو اس زمانے میں ناظرین چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی، میں قوم کو بے وقوف بھی بنا لوں گا۔ اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر بھی ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہیں کریں گے۔ پھر یہاں فرعون کا جو طریقہ بیان ہوا، اور حقیقت میں یہ وہی طریقہ ہے جسے ناظرین ہم سیاسی چال بازی کہتے ہیں۔ یہ سیاسی چال باز جو ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے کسی کو بدنام، غیر مقبول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے ہمارے اس وقت کلچر میں، معاشرے میں سوشل میڈیا ہے، عزت کی، شریفوں کی دھجیاں اڑا دے، اس کے اوپر پوسٹیں چلا دے، کیا کیا خرافات، گناہ کے کاموں سے چیزیں بھری پڑی ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک سیاسی چال بازی، پھر اسی کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے
اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالی جہنم کے پل پر اسے روک لے گا۔ ناظرین، ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کیا کیا الزام لگاتے ہیں، کیا کیا کہے جاتے ہیں، کیا غلط باتیں منسوب کرتے ہیں ایک مسلمان کے لیے۔ تو جہنم میں اس شخص کو روک دیا جائے گا، وہ اپنے کہنے کے مطابق پہلے عذاب پائے گا، پل صراط کے اوپر ہی اسے عذاب دیا جائے گا، اور وہی روک کر پوچھا جائے گا بتا کہ تو نے یہ بات کہی تھی، تو نے یہ کام کیے تھے۔ وہ اس کا اعتراف کرے گا۔ ناظرین، یہ تو ایک عام مسلمان کے اوپر الزام کی بات آ رہی ہے، اور جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلائے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ مقابلہ کرے، الزام لگائے، اس کا حشر تو یقیناً جہنم ہی ہے، اس کا ٹھکانہ تو یقیناً جہنم ہی ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، یہ احادیث پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ یہ سارے فیصلے 1400 سال پہلے ہو چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ فرعون نے بھی ویسا ہی نعرہ بلند کیا کہ موسیٰ کوئی پیغمبر نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ اقتدار کا طلبگار ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ مجھے حکومت ملے، سلطنت ملے، اقتدار مجھے مل جائے۔ معاذ اللہ، یہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر، یعنی جھٹلایا، پیغمبر ہونے کا انہوں نے انکار کیا، اور اپنے جادو کے زور پر اقتدار سے ہمیں نکال کر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو سرداروں، تم اپنا قیمتی مشورہ دو۔ ناظرین، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ مختصر بریک کے بعد۔ پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرعون نے جھٹلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب جھٹلایا تو پھر کہا کہ معاذ اللہ، یہ تو اللہ کا نبی ہی نہیں ہے۔ قرآن فرماتے ارجہ واخاہ ابعث فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے کر آئیں گے۔ اب یہ دوسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مہلت دو، جب تک ان کو جھوٹا ہونا ہم ثابت نہ کر پائے، ظاہر نہیں ہو جاتا ان کا جھوٹا ہونا، اس وقت تک انہیں قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، تاکہ لوگ تمہارے بارے میں بڑا برا گمان نہ کریں۔ کل کو اگر آپ نے ایسے قتل کر دیا یا قید میں ڈال دیا تو لوگ کہیں گے دیکھو وہ تو بے قصور تھا، بے گناہ تھا، انہوں نے ایسے قتل کر دیا۔ حالات مزید بگڑ جائیں گے، اور انہیں قتل کرنے کا کوئی عذر بھی چاہیے۔ یہ جو سیاسی چال بازی تھی، وہ سردار اس کو یہ مشورہ دے رہے تھے، حالانکہ یہ سارا مشورہ غلط تھا، آج بھی غلط ہے، اس وقت بھی غلط تھا۔ پیغمبر کے مقابلے میں اس طرح کے مشورے نہیں ہوتے، پیغمبروں کا ادب کیا جاتا ہے، فیض لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فیض امت میں بانٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر انہوں نے کہا کہ معجزات کا مقابلہ کریں اور تمام مصر سے جادوگروں کو جمع کیا جائے، کسی دن کا انتخاب کریں، مقابلہ کرائیں، ایک طرف ہمارے پوری ریاست کے جادوگر ہوں اور ایک طرف اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
یعنی باطل روب دبدبا کے ساتھ آئے اور حق مظلوم بن کر آئے۔ پھر فرعون کی طرف سے جادوگروں کے ساتھ مقابلے کی دعوت دی گئی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر سمجھ تو کیا گیا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کے حق پر ہیں اور جادوگر نہیں، کیونکہ اس کے ملک میں اس سے پہلے کبھی کئی جادوگر موجود تھے جو خود اس کے ماتحت تھے، اس کی رعایا تھے۔ کسی نے بھی کبھی نہ تو ایسا حیران کن امر دکھایا اور نہ ہی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے اور اس کی سلطنت بچ جائے، اس کی حکومت بچ جائے، اقتدار بچ جائے۔ جو وہ خدا بنا بیٹھا ہے، اب کام تو ہونے والا تھا، نہ خدائی بچ سکتی تھی، نہ ریاست، نہ اقتدار، بلکہ خود خدا سے بھی نہیں بچ سکتے تھے، جو وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا کے خدا متعارف کرا رہا تھا۔ قرآن فرماتا ہے اجئتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا۔ اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے۔ تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے نہ تم، ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو۔ فرعون کہنے لگا کہ ہم اپنے جادوگر بلاتے ہیں، ایک مقابلہ کر لیتے ہیں ایک کھلے میدان کے اندر، ایک ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں، وقت کا تعین ہو جائے گا، نہ آپ وعدہ خلافی کریں گے نہ ہم کریں گے۔ اللہ کی شان، پیغمبر کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ بھی وعدہ خلافی نہیں کریں۔ وہ جناب اللہ کے پیغمبر وعدہ خلاف نہیں ہوتے، وہ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ پیغمبر ہی اگر وعدے خلافی کریں گے تو پھر امت کیسے چلے گی؟ امت کا کیا بنے گا؟ ایک دوسرا، اس نے کہا کہ میں اپنے ملک کے ریاست کے جادوگر بلاتا ہوں، مگر یہ بھی ایک اس کے دماغ میں تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام دو نشانیاں لائے ہیں، معجزات دکھائے ہیں، اس طرح کے تو میں نے جادو کبھی آج تک دیکھے ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اقتدار کو بچانے کے لیے، کچھ طول دینے کے لیے اس نے اور باتیں اس کے اندر گھڑ لی اور ڈال دی۔ پھر ایک بات کہی کہ برابر فاصلے پر جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے جو ہموار زمین ہو، یعنی کھلا میدان ہو، جہاں پر یہ میچ ہونا ہے، مقابلہ ہونا ہے، سب لوگ آ کے دیکھیں، اور دن میں ہو، روز روشن کی طرح یہ چیزیں عیاں ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس تقریر پر جو اس نے مقابلے کا چیلنج کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موعدکم یوم الزینۃ ان یحشر الناس ضحیٰ، تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے اور یہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں، یعنی چاشت کا وقت رکھ لیتے ہیں۔ قوم فرعون کا سال میں ایک میلہ لگا کرتا تھا ناظرین، یا ان کی اس زمانے کے اندر ایک عید کا دن تھا، بڑی دھوم دھام کے ساتھ وہ عید مناتے، تہوار مناتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی دن کا انتخاب کرو۔ علماء فرماتے ہیں وہ کون سا دن تھا؟ محرم کا مہینہ تھا اور 10 محرم الحرام تھی۔ صاحب تفسیر روح البیان
اور صاحب روح المعانی اور دیگر مفسرین کرام نے اسی بات کو لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ دن عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ ان کی تفسیر سے آتا ہے، تفسیر ابن عباس جو مشہور ہے، اور وہ دن جو تھا وہ ہفتے کا تھا، ہفتے کا دن 10 محرم الحرام عاشورے کا دن، اور وقت کا جو تعین ہوا وہ تھا چاشت کی نماز۔ ناظرین، چاشت کی نماز تقریباً 10، 10:15، 10:30 بجے ہمارے یہاں پاکستان کے ٹائم کے مطابق یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ چاشت کے نفل پڑھے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ہم اشراق پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیے، 4 نفل پڑھ لیے، پھر 1-2 گھنٹے کا انتظار ہوتا ہے، پھر چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، سورج کافی اونچا ہو جاتا ہے تو وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اس وقت کو فرمایا کہ وہ دن رکھو اور انشاءاللہ وہ ظہور غلبے کا دن ہوگا اور باطل کے مٹنے کا دن ہوگا۔ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ باطل کے پاؤں نہیں ہوتے، باطل کا ایک شور ہوتا ہے، روب ہوتا ہے، اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس تعداد ہوتی ہے، باطل کے پاس افرادی قوت ہوتی ہے۔ بدر میں 313 تھے، حق والے کم تھے، اور باطل میں ہزاروں کی تعداد، 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ کربلا معلّہ میں حق والے کم ہیں، اور ادھر باطل کی طرف یزید پلید کی طرف ہزاروں سے بھی زیادہ ہے، مگر فتح کس کی ہوئی؟ حق کی۔ فتح حق کی ہوتی ہے، کیونکہ باطل کو مٹنا ہوتا ہے، ختم ہونا ہوتا ہے، اور اللہ تعالی حق کو غالب فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اعلانات ہو گئے، پبلسٹی ہو گئی۔ اس زمانے میں اس وقت جو طریقہ کار تھا، خبریں چلنے لگیں کہ اس دن کا تعین ہوا ہے۔ تمام جادوگر جو ملک کے طول و عریض میں رہتے تھے ان کو بلایا گیا، ایک کھلے میدان کا انتخاب ہوا، وہاں ان کو اتارا۔ اب جادوگروں کا گویا ایک اجتماع تھا، اور فرعون کی طرف سے بڑا دھوم دھام کا اعلان ہو گیا۔ سب کے سب وہ جادوگر وہاں پہ آ کے جمع ہو گئے۔ پھر جادوگروں کو فرعون کی عید کے دن جمع کر لیا گیا، اور مقابلے کا وقت بھی وہ چاشت کا وقت مقرر کیا گیا۔ پھر فرعون کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ تاکہ یہ تماشا دیکھو، اور ان میں اسے کون غالب آتا ہے، شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں گے۔ یہ فرعون نے جملہ کہا کہ ہمارے جادوگر ہی غالب آ جائیں گے، اور ہم پھر کیا کریں گے کہ جادوگر جو ہمارے ہیں ہم ان کی پیروی کریں گے۔ ناظرین، یہاں بھی وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ جادوگر فرعون کے پیروکار تھے، فرعون کے مقلد تھے، فرعون کی رعایا تھی، وہ تو خود خدا تھا۔ جی ہاں، 400 سال عمر تھی فرعون کی، 400 سال عمر پانے والا فرعون تکبر، غرور کا ایک بت بن چکا تھا، جلاد، سرکش بن چکا تھا، بے گناہ بچوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا۔ ناظرین، بڑا دلچسپ ذکر ہو رہا ہے، ہم اس مقابلے کا ذکر آج بھی انشاءاللہ کریں گے۔ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، فرعون نے اعلان کرا دیا اپنے حواریوں کو، پورے ملک کے اندر جتنے جادوگر ہیں جمع ہو جائیں۔ مقام کا تعین ہو گیا، وقت کا، دن کا،
اور وہ جو سالانہ ان کی عید تھی، میلے کا دن تھا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو جادوگر آئیں گے وہ غالب ہو جائیں گے تو ہم ان کی پیروی کریں گے۔ اصل یہ جھوٹ تھا، حقیقتاً وہ اپنی پیروی خود کرانا چاہتا تھا، اپنے اقتدار کو بچانا چاہتا تھا۔ اس کے جو اندر کا باطن تھا وہ تو ناپاک تھا۔ تکبر کا علاج کسی یونان کے ملک اندر نہیں ہے، میڈیکل سائنس میں نہیں ہے۔ تکبر، غرور، حسد، بغض، کینے کا علاج روحانیت کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، قرآن کی صورتوں میں ہے، قرآن کی آیاتوں میں ہے، عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے، تصوف میں ہے، بزرگان دین کے ملفوظات میں ہے، ارشادات میں ہے، اولیاء اللہ کے طریقہ کار میں رکھا ہے یہ علاج۔ بیماریاں ضرور ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، مگر لا علاج نہیں ہے، علاج ہے۔ عاجزی کے پتے تلاش کر لیے جائیں اور پھر ان کو پیس کر کے، عاجزی کے پتوں کو رگڑ کر کے اور محبت کا شہد ملا کر کے اس مریض کو کھلایا جائے، آنسوں کے شربت سے پلا دیا جائے، تکبر ختم ہو جائے گا، غرور ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کیسے کریں، نفس نہیں مرتا۔ میں کہتا ہوں اقبال نقشبندی، خدا ملتا ہے عاجزی میں، انکساری میں، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ کیسے؟ مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو، عالم ہو، فاضل ہو، پیر صاحب ہو، کوئی بھی ہو، وہ مخلوق کے جوتے سیدھے کر لیا کرے۔ اس سے نفس مرتا ہے، غرور ٹوٹتا ہے، حسد ختم ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ وہ حضرت سعدی نے فرمایا تھا کہ عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت کے گرفتار کرد۔ تکبر عزازیل، تکبر شیطان کا زیور ہے، شیطان نے تکبر کیا اور مارا گیا، وہ برباد ہوا۔ اس لیے کہ تزکیہ نفس کرنا ہو تو اللہ کی مخلوق کو جوڑو، توڑو نہیں، پیار کرو، بچوں سے پیار کرو۔ کیا میرے رسول نے یہ فیصلہ نہیں فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار نہیں فرماتے تھے؟ ہم کہاں رہ گئے؟ ہم تو اپنے بچوں سے بھی مل بیٹھ کے اچھی باتیں نہیں کر پاتے۔ طریقہ تو یہ تھا کہ ہم دوستوں کے بچوں کا خیال کرتے، ان کا پوچھتے، ان کی خیریت طلب کرتے، ان سے باتیں کرتے، انہیں عاجزی سکھاتے۔ اپنے مرتبے مقام کو ہم خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ اللہ نے دیا ہے مرتبہ، مقام، علم، شہرت، عزت، دولت، یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لیں گے کہ ہم تکبر کی دنیا میں چلے جائیں، غرور میں چلے جائیں۔ غرور کو تو دل سے نکالنا ہوگا، اس کو مٹانا ہوگا، قدورتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، قرآن فرماتا ہے فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یوم معلوم وَقِیلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ۔ تو جادوگروں کو ایک مقررہ دن کے وعدے پر جمع کر لیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ، یعنی تمام پبلک کو، رعایا کو کھلے عام ایک کچہری لگا دی گئی۔ پھر شاید ہم ان جادوگروں کی پیروی کریں گے اور ہم غالب ہو جائیں گے۔ بڑا گھمنڈ تھا، وہ فیصلہ بھی کر بیٹھا تھا فرعون کہ غالب بھی ہم ہوں گے۔ سیاسی چال بازی ایسی تھی کہ پہلے ہی اعلان کر دیا، جادوگر بھی جمع نہیں ہوئے، ابھی میدان بھی نہیں سجا، فیصلہ پہلے ہو گیا۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ بڑا احمق تھا، حماقت تھی اس کے پاس، عقل مند نہیں تھا۔ اگر تھا تو عقل تھا، مگر عقل کس کام کی؟ جو نبوت کو نہیں پہچان سکی، خدا کو نہیں پہچان سکی، ایسی عقل کا کیا کرنا؟ ناظرین کرام، پھر جادوگروں کا فرعون جب جمع ہو گئے تو انہوں نے اپنے خدا سے، فرعون سے، جس کا اصل نام ولید تھا، اس سے مطالبہ کیا۔ مطالبہ کیا تھا
کہنے لگے اَإِنَّ لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے؟ ہمارے لیے آپ نے کوئی پیکیج بنایا ہے جناب؟ اگر ہم یہ مقابلہ میچ جیت جائیں، ممکن تو نہیں ہے، وہ پیغمبر کی شان ہے، خدا پیغمبر کے ساتھ ہے، تو جھوٹا خدا ہے، ہم آپ کی رعایا ہے، اگر ہم جیت گئے، غالب آ بھی گئے، اللہ نہ کرے اگر آ گئے، تو کیا ہمارے لیے کوئی انعام رکھا ہے؟ کوئی پیسہ، کوئی روپیہ، کوئی گفٹ، کوئی تحائف؟ مطالبہ کرنے لگے۔ فرعون نے کہا تمہیں مقربین میں شامل کر لیا جائے گا۔ واہ، جو میرے قریبی ہے نا، مقربین قرب میں رہتے ہیں، ان میں تمہیں شامل کر لوں گا، لسٹ تمہاری الگ ہوگی، انعام و اکرام کی بارش ہو جائے گی، مشیروں میں سے، مقربین میں سے بہت قربت ملے گی۔ قرآن نے فرمایا نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سورہ شورى میں ہے، ہاں اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم مقابلہ جیت جاؤ گے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، تو میں تم جتنے ہو سب کو اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا، سرکاری مرات ملے گی، سرکاری تحائف ملے گے، سرکاری تحفے، سرکاری کھانے، ٹھاٹھیں ہوں گی۔ شرط ایک ہے کہ یہ جو دو کمالات معجزے لے کر آ رہا ہے، ہم خوف زدہ ہیں، میری سلطنت کانپ رہی ہے، میں خود لرز رہا ہوں، اس کا تو علاج ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں کو نصیحت۔ اب جب جادوگر جمع ہو گئے، میدان میں آ گئے، میدان سج گیا، میچ شروع ہوا، آغاز ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب کیا۔ پیغمبر کی یہ شان ہوتی ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ پیغمبر مرد میدان ہوتے ہیں، میدان سے بھاگتے نہیں ہیں۔ تو جب وہ سب آ گئے، پہنچ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو مخاطب کیا، بھئی مجھے دیکھو، میری بات سنو، میں تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ کیا بات کی؟ قرآن فرماتا ہے وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جادوگروں کو کہا ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ جھوٹا آدمی ناکام ہوتا ہے۔ فرعون جھوٹا، اس کے 500 درباری سردار جھوٹے، اور جو تمہیں بلایا ہے تم بھی سب جھوٹے ہو۔ تم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھو، یہ کمالات، یہ کرتب، یہ جو کچھ تم کرتے ہو، جادوگر ہو، تمہیں اللہ نے نہیں دیے۔ پھر کیا ہوا؟ ناظرین کرام، بڑا دلچسپ اور روح پرور واقعہ ہے، تو دل چاہتا ہے کہ اس کو کنٹینیو جاری رکھیں، سیاق و سباق کے ساتھ سنیں، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام سے جب ہم آئیں گے اپنے پروگرام میں، تو یہاں سے پھر اس کو شروع کریں گے۔ تو دعا ہوتی ہے، اجتماعی دعا میں اس میں سب شامل ہو سکتے ہیں، مرد و زن، چھوٹے بڑے، بوڑھے بچے، ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائیں اور رب تعالیٰ سے مانگیں، دعا کے اوپر آمین کہیں، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ ہمارے خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے گا، اور ہماری خالی جھولی کو بھی اللہ بھر دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہل۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ساری کائنات کے معبود برحق، ہمارے سچے خدا، ہمارے اس پروگرام کو، سیرت الانبیاء کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ جہاں دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، مولا ان لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہدایت کا نور عطا فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ پاکا ہماری پروگرام کی ٹیم، سیرت الانبیاء میں جو نوجوان کام کرنے والے ہیں، اللہ سب کی خیر فرما، ہمارے پروڈیوسر صاحب کی خیر فرما، جان مال عزت سب کی خیر فرما، ڈائریکٹر صاحب کی، سچ ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما، ہمارے چیئرمین صاحب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ پاکا عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا، مولا بیماروں کو شفا عطا فرما،
خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔